الف اللہ چنبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پریہ احمد مرشد کے ساتھ منور عتیق حاضر خدمت۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم بابان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندی اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ اور سب سے پہلے ہم اپنے ٹاپک کی طرف ہی آتے ہیں۔ یو ایس اے سے عثمان قریشی صاحب نے ہمیں ایک سوال بھیجا اور اسی کو ہم نے اپنا ٹاپک بنایا۔ قرآن حکیم میں انسان کو ظالم اور جاہل کہا گیا ہے، اگر تو یہ انسانی خصوصیات ہیں تو پھر وہ ظلم اور جہالت سے کیسے نکل سکتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برخوردار بات یہ ہے کہ مرور زمانہ کے ساتھ الفاظ اپنے معنی بدلتے جاتے ہیں، اور یہ بڑی محنت کا کام ہے کہ الفاظ کا صحیح معنی کیا ہے۔ جو جو وقت بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، الفاظ وہی ہوتے ہیں، ان کا استعمال مختلف جگہوں پہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس سے ان کے معنی بدل جاتے ہیں۔ ظلم اور ظلم و جہول قرآن کریم میں ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ہم نے یہ امانت آسمانوں پہ، زمینوں پہ، حتیٰ کہ پہاڑوں تک پہ پیش کی تو انہوں نے معذرت کر لی کہ خدایا ہمارے بس کی بات نہیں، انسان نے اٹھا لی۔ یہ ظلم و جہول ہے۔ ظلم کیا ہے؟ ظلم کا معنی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو ایسی جگہ رکھ دینا جو اس کی جگہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ ظلم کیا بات ہے؟ یہ ظلم ہے۔ صحیح۔ یعنی یہاں آپ لالٹین رکھتے ہیں، یہ اس کا سٹینڈ بنا ہوا ہے، آپ اسے سٹینڈ سے اٹھا کے میز پہ رکھ دیتے ہیں، یہ ظلم ہے۔ یہ ظلم ہے کیونکہ وہ اس کی جگہ نہیں ہے، جگہ بدل۔ کسی چیز کو بالکل ایسی صحیح۔ جگہ رکھنا جو اس کی جگہ نہیں ہے، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جہالت کیا ہے؟ نہ جاننا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے نہ جاننا، یہ نادانی ہے۔ ایک ہوتا ہے نہ جاننے کے بعد ایک دعویٰ رکھنا کہ میں جانتا ہوں، یہ جہالت ہے۔ یہ جہالت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دو درجے ہیں۔ ایک ہے صحیح۔ نادانی، نہیں جانتا، اسے احساس ہو کہ میں نہیں جانتا، صحیح۔ پھر وہ ظلم نہیں کرتا، جاننے والے سے پوچھتا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل میں نہیں جانتا، میں کسی جاننے والے سے پوچھوں گا۔ صحیح۔ مجھے یہاں سے لاہور جانا ہے، میں راستہ نہیں جانتا، میں کسی سے، مجھے پتہ ہے میں نہیں جانتا، میں کسی سے پوچھوں گا۔ صحیح۔ مجھے یہ خیال ہے کہ میں خود سب جانتا ہوں، میں گاڑی دوڑا دوں گا، خواہ میں لاہور کی وجہ پنڈی پہنچ جاؤں۔ پنڈی پہنچ جاؤ، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ بالکل جہالت صحیح، ہے۔ یہ جہالت ہے، بالکل صحیح۔ انسان میں بنیادی طور پر دو اوصاف ہیں، اس میں ایک جہالت ہے، نہیں جانتا، جانتا ہے میں جانتا ہوں، جس کے صحیح۔ نتیجے میں جو کام جیسے کرنا ہے ویسے نہیں کرتا، یہ ظلم ہے۔ بالکل صحیح۔ جیسا کرنا چاہیے ویسا نہیں کرتا، یہ ظلم ہے۔ اب یہ تو عام بات ہے، یہ کوئی لمبی بات نہیں، یہ تو کوئی زیادہ سمجھانے کی بات نہیں، یہ تو روزمرہ کی بات ہے کہ بندہ جانتا کچھ نہیں، کہتا ہے میں سب جانتا ہوں اور غلطیاں کرتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے امانت لینے میں بھی جلدی کی، یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی ذمہ داریاں کتنی ہیں، صحیح۔ اب نبھا نہیں پا رہا، اب بالکل ظلم صحیح، کر رہا۔ بالکل ٹھیک۔
بالکل وہ امانت کیا تھی؟ وہ امانت تھی معرفت حق. کائنات کا ہر ذرہ اللہ کا مطیع ہے، لیکن وہ حاکم کا مطیع تو ہے، یہ جانتا ہے کہ مجھ پر بادشاہ ہے. کون بادشاہ ہے، کیسا، یہ اس کی جرات ہی نہیں کہ آنکھ اٹھا کر دیکھے. مقرب فرشتے بارگاہ الوہیت میں دست بستہ ہیں، سارے جہان کا نظام اللہ سے حکم لے کر نافذ کر رہے ہیں، لیکن جرات نہیں ہے کہ نظر اٹھا کر دیکھیں اللہ کون ہے، اللہ کیسا ہے. بالکل ٹھیک. اب یہ نعمت کسے دی جائے؟ اللہ کریم نے فرشتوں سے پوچھا. فرشتوں کیا، آسمانوں سے پوچھا، یعنی ساری آسمانی مخلوق سے کے بعد آسمانوں سے بھی پوچھا کہ تم میری معرفت چاہتے ہو. زمین کی ساری مخلوق، پہاڑوں سے بھی پوچھا، زمین سے بھی پوچھا کہ تم یہ جرأت رندانہ چاہتے ہو کہ مجھے پہچان لو، مجھے دیکھ سکو، میری بات براہ راست سن سکو، میرا دیدار کر سکو. تو ہماری یہ جرأت نہیں. انسان سے پوچھا، اس نے کہا میں کروں گا. بالکل صحیح. اور میں یہ نادان تھا، سمجھتا میں سب جانتا ہوں. اس نے جفا مار لیا. اب ظلم کرتا ہے، اب غلط کرتا ہے، جو معرفت کا حق ہے وہ ادا نہیں کرتا، اب الٹے کام کرتا. تو یہ ظلومن جہولا کی تفسیر ہوگی. اب اس کا حل انہوں نے پوچھا، حل سادہ سا ہے. ہم جاہل ہیں، ہمیں پوچھنا چاہیے. کس سے پوچھیں؟ اللہ کے رسول سے، اصدق الصادقین سے، جس کی بات میں کوئی شبہ نہیں. اللہ کے قرآن سے موجود ہے ہمارے پاس، ایک ایک لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور امانت ہمارے پاس موجود ہے. ایک ایک کیفیت قلب اثر کی اللہ کے قلوب میں موجود ہے. قرآن بھی ہم سیکھ سکتے ہیں، حدیث بھی سیکھ سکتے ہیں، کیفیات بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو ظلم سے، جہول سے تو نکل جائیں گے. جہول سے نکلیں گے تو ظلم سے گلو خلاصی ہو جائے گی، غلط نہیں کریں گے. سادہ سی بات. بالکل صحیح. یہ موقع کب آیا تھا کہ جب یہ پوچھا گیا اور جب کائنات کو یہ معرفت حق سونپنے سے پہلے مخلوق میں جرأت نہیں ہے. خالق کی عظمت اتنی بلند ہے کہ مخلوق میں جرأت نہیں ہے کہ وہ آنکھ اٹھا کے دیکھے اللہ کون ہے. بالکل ٹھیک ہے. اللہ کریم کو یہ بات پسند آئی کہ ساری مخلوق میرے حکم کی پابند ہے. ٹھیک ہے، کوئی ایسا بھی ہو جسے میں یہ اجازت دے دوں کہ میرا حکم توڑ بھی سکے اور وہ مجھے دیکھ سکے، پہچان سکے، جان سکے، پھر مجھے جان کر میری عظمت کے لحاظ سے میری اطاعت کرے، مجبور ہو کر نہ کرے. صحیح. ایک مخلوق میں ایک ایسی بھی ہونی، ساری مخلوق حکم کی پابند ہے. لا تتحرک ذرۃ الا باذن اللہ، کوئی ذرہ اللہ کی اجازت کے بغیر حرکت نہیں کرتا. تو یہ تو سارے مجبور محض ہوئے نا. ایک مخلوق ایسی ہونی چاہیے، یہ اس کی پسند، کہ جو مجھے پہچان سکے اور پھر میری عظمت کو مد نظر رکھ کے میری نافرمانی نہ کرے. ورنہ میں اسے اجازت دے دوں ایک وقت تک کہ وہ نافرمانی بھی کر سکے، پھر جب میرے پاس آئے تو اس سے حساب کر لوں گا کہ کیوں کی. بالکل صحیح ہے. تو اب وہ مخلوق میں سب پر یہ بات پیش کی گئی کہ تم یہ جرأت رندانہ چاہتے ہو. کہا یا اللہ ہماری یہ جرأت نہیں. انسان کی باری ہے، اس نے کہا یا اللہ مجھے دے دے، میں نبھاؤں گا یہ بات. پھر میں جلد باز تھا، نادان تھا، اس میں جلد بازی کی، گلے لگا. اب پوری نہیں کر سکتا. اب بات بات پہ وہ نافرمانی کرتا ہے، غلطی کرتا ہے تو ظلم کرتا ہے. یعنی چھوٹے سی بات سے لے کر یہ قلم یہاں جیب میں لگانا ہے، آپ اسے جیب کی بجائے یہاں لگا لیتے ہیں تو ظلم ہو جائے گا. صحیح. غلط جگہ پہ آپ نے ایک چیز رکھ، اب یہ چھوٹا ظلم، اب جب کسی کا نقصان ہوتا ہے تو اس سے بڑا ظلم ہو جائے گا. اب جب آپ توحید باری میں نقصان کریں گے تو ان الشرک لظلم عظیم، وہ بہت بڑا ظلم ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. تو ظلم کے مدارج ہیں، ہر غلط کام ظلم کہلاتا ہے. ہر غلط کام. آپ توے پہ دال پکانے لگ جائیں ظلم ہے، آپ ہانڈی میں روٹی پکانے لگ جائیں ظلم ہے. ظلم ہے. بالکل ٹھیک بات ہے.
بالکل صحیح ہے. لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا تو اس وقت ان کو کچھ نالج دیا گیا, تو جتنا نالج دیا گیا بھائی آپ اتنا ہی جانتے. یہ تخلیق کی باتیں بعد میں. اچھا یہ بات کی ہیں, بات یہ اس سے پہلے کے یہ معاملہ. کائنات ازل سے اس کی علم میں تو موجود ہے, بالکل اس صحیح کی ہے. بارگاہ میں تو حاضر ہے. یہ تو صحیح. اس کا دنیا میں ظہور کب ہوا, یہ تو بعد کے قصے ہیں. یہ سارے قصے بعد بعد کے ہیں, یہ معاملہ پہلے طے ہو زمینیں چکا تھا. نہیں تھی, پہاڑ نہیں تھے, آسمان نہیں تھے, کچھ بھی نہیں تھا, لیکن اللہ کی بارگاہ میں ہر شے موجود تھی. صحیح, بالکل ٹھیک. زمین پہ ان کا ظہور نہیں ہوا تھا, صحیح, بالکل دنیا کی آنکھوں کے سامنے نہیں تھے, لیکن علم الہی میں ازل سے ہر چیز موجود تھی, اب تک موجود رہے گی. صحیح. ہمارے سامنے جو مر گئے ہیں, جو آنے والے ہیں, جو آ چکے ہیں, اللہ کے سامنے سارے ہر وقت ہر لمحہ موجود ہیں. حاضر ہیں, بالکل ٹھیک, بالکل صحیح. اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی ماں کے پیٹ میں ہے یا عالم ارواح میں ہے یا باپ کی پشت میں ہے یا قبر میں ہے یا دنیا میں, اس کے سامنے ہر وقت ہر چیز حاضر ہے, اس کا علم حضوری ہے. تو یہ بعد کی باتیں آپ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, یہ اس سے یہ پہلے کے پہلے معاملات کی ہیں. بات ہے, ابھی مخلوق پیدا نہیں ہوئی تھی تو فرمایا تمہیں میں پیدا کرنے والا ہوں. بالکل ٹھیک. تو تم جب وجود میں آؤ گے تو تم میں کوئی ایسا ہے جو یہ بوجھ بھی اٹھا سکے گا. صحیح. تو اس میں ہم نے سب سے اس میں ہمارے جد امجد نے جرت کی, اور 6 آدمی تھا, اس نے کہا میں ہوں. صحیح. اور ہمیں نبھانا چاہیے, الحمدللہ شکر ہے اس نے یہ جرت کی. ہمیں یہ نعمت ہے, پوری مخلوق میں صرف انسان ایک مخلوق ہے جسے یہ کیفیت نصیب. سبحان اللہ, بے شک. مقرب فرشتوں کو بھی یہ جرت نہیں کہ وہاں اٹھا کے ہم کہتے ہیں اللہ مجھے اپنا, بندے نے کہا رب ارنی انظر الیک. صحیح, بالکل ٹھیک. اور کسی مخلوق نے نہیں کہا. بالکل ٹھیک ہے. فرمایا ٹھہر جا, وہ وقت بھی آ جائے گا, عرصہ محشر میں جنت میں سب دیکھیں گے مجھے, وہاں بھی تو آ رہا ہے لیکن اپنے اپنے جگہ پر. لیکن یہ جرت تو بندے کو ملی نا, انسان کو ملی. موسیٰ علیہ السلام بھی تو انسان تھے. بالکل صحیح. تو یہ وہ امانت تھی. تو اللہ کریم فرماتے ہیں اب اکثریت جو ہے انسانیت کی وہ اس کا حق ادا نہیں کر رہی. تو یہ نادانی میں اس نے غلط کام کا ہے, جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ پنگا لے لیا. کر لیا, اگر لیکن یہ نبھا نہیں سکتے تو کیا کیوں تھا؟ تو کیا ہے تو اب اسے نبھانا چاہیے. نہیں نبھا رہا تو پھر یہ ظلم ہے. یہ ظلم ہے. بالکل ٹھیک ہے, اب اسے نبھانا ہے. بالکل صحیح. حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے. اسے نبھائیں تو اس سے نکل جائیں گے. بے شک. ایک بریک پہ جانا ہے اور پھر کچھ سوالات ہیں وہ شامل کریں گے پروگرام میں. ناظرین محترم, اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے, آپ نوٹ فرما لیجئے 0333495521, اور آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ کوسچن کے آپشن میں جا کر سرچ کوسچنز کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں. اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پروگرام کا حصہ بن چکا ہے تو آپ متعلقہ پروگرام میں اپنے سوال کا تفصیلی جواب سن سکتے ہیں. بصورت دیگر آپ اپنا سوال ہمیں سینڈ کر دیجئے, ہم اسے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. ناظرین محترم, آپ کے تمام بھیجے گئے سوالات اس ویب سائٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں. آپ انہیں نام, شہر یا موضوع کے اعتبار سے کبھی بھی سرچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ میں قرآن کے آپشن میں جا کر حضرت جی کے اردو اور انگلش میں تراجم اور حضرت جی کی پنجابی اور اردو میں بیانیہ تفاسیر سے بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں. ایک مختصر کمرشل بریک, حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین محترم, آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم ممان صاحب. حضرت جی, سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. سید کیسر جاوید ہیں لاہور سے, ان کا سوال ہے کہ اگر کسی ولی اللہ کو صحابی جن کی زیارت ہو تو ظاہر ہے وہ تابعی ہو گیا, تو اس کی اگر زیارت کوئی جا کے کرتا ہے تو وہ تابعی ہوگا, ہو جاتا ہے. بالکل صحیح ہے.
شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کہیں لکھا، مجھے کتاب کا نام یاد نہیں، میں نے خود پڑھا ہے، مجھے نام بھول جاتے ہیں، میرا بڑی ویکنیس ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ جن اٹھا کر لے گئے کہ حضرت آئیے، ہمارا ایک مقدمہ ہے، اس کا فیصلہ نہیں ہو رہا تو ہمیں مسئلہ پوچھنا۔ تو میں گیا تو بڑی سی عدالت لگی ہوئی تھی، بہت سے جنات بیٹھے تھے، ایک انسان کو انہوں نے پکڑا ہوا تھا، اور وہ جو ان کا حکمران یا بادشاہ یا جو بھی تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ حضرت مسئلہ بتائیے، اس نے ہمارے ایک جن کو قتل کر دیا ہے اور وہ سانپ کی شکل میں تھا تو اس نے مار دیا، ہم شریعت کے مطابق اسے قتل کر سکتے ہیں قصاص میں یا نہیں؟ تو میں نے انہیں وہ واقعہ بتایا، مدینہ منورہ میں ایک جن نے سانپ کی شکل میں آ کر کچھ ڈرایا گھر کے لوگوں کو، صحابی نے اسے قتل کر دیا، جنہوں نے اس صحابی کو شہید کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد اگر جن کسی موذی جانور کی شکل میں نظر آئے اسے قتل کر دو، اس کا کوئی قصاص نہیں، ٹھیک ہے، لہذا آپ اسے قتل نہیں کر سکتے۔ تو ایک بوڑھے سے جن نے اس طرح سے اپنے پپوٹے اٹھائے اور اس نے کہا اللہ کا شکر ہے آپ نے یہ بات یاد دلا دی، میں اس وقت وہاں حاضر تھا جب یہ فیصلہ حضور نے کیا تھا، لیکن مجھے اب یاد نہیں تھا، آپ نے بات کی مجھے یاد آ گیا، میں چشمدید گواہ ہوں، حضور نے اس کے بعد فیصلہ فرمایا تھا کہ جن اگر سانپ یا بھیڑیا یا کسی موذی جانور کی شکل میں نظر اسے قتل کر دو تو کوئی قصاص نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو شاہ صاحب فرماتے میں تابعی ہوں، میں نے صحابی جن کی زیارت کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب وہ تابعی ہیں تو جو ان کی زیارت کرے گا ایمان ہونا شرط ہے، بالکل ٹھیک، عقیدہ صحیح ہو، ایمان ہو، وہ تبع تابعی ہے۔ اب اجر تو اللہ نے۔ اچھا، اسی سے ایک سوال ہمارے پاس اکثر آتا ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر خواب میں زیارت ہو جائے تو ظاہر ہے کہ ان کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، تو یہ جو کیسے آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے؟ آپ کا جو چہرہ مبارک تھا وہ کس طرح کا تھا؟ گزارش یہ ہے کہ اس کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک تو آپ کے چہرے اقدس کی ساری تفصیل سیرت کی کتابوں میں ملتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ وہ بندہ کر سکتا ہے جس نے وہ سیرت کی کتابیں اچھی طرح دیکھی ہوں، آپ کے خد و خال کیسے تھے، ناک مبارک کیسی تھی، لب مبارک کیسے تھے، ریش مبارک کیسی تھی، بھویں کیسی تھیں، چشم عطر کیسی تھی، پیشانی کیسی تھی، یہ ساری ڈیٹیل ملتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ شیطان حضور کا چہرہ نہیں بنا سکتا، لیکن کسی چہرے میں آ کر دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ، صحیح، آپ کی شکل نہیں بنا سکتا، اور بزرگ بن کر دعویٰ کر سکتا ہے، صحیح، لہذا یہ بڑا نازک مقام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وصال کے بعد کسی کو کشف میں ملیں یا اس میں وہ صحابی نہیں بن، صحابی کے لیے ایک عالم میں ہونا شرط ہے، صحیح، کہ حضور بھی اس عالم میں تھے تو اس عالم کے لوگ جو حاضر ہوئے وہ صحابی ہو، حضور اس عالم میں جلوہ افروز ہو گئے تو وہ کام ختم ہو گیا، اب صحابی نہیں بن سکتے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ محمد طارق محمود ہیں، یہ کانسٹیبل ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں پولیس میں کانسٹیبل ہوں، گجرانوالہ سے ہیں یہ، اور یہ کہتے ہیں کہ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہم کسی حقدار کو اس کا حق دلا دیں اور وہ خوش ہو کر ہماری کچھ مالی مدد کر دے تو کیا اولاد کی تعلیم و تربیت کی خاطر ہم وہ تحفہ یا مالی مدد قبول بچے کر یہ سکتے نہ ہیں؟ تحفہ ہے نہ مالی مدد ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ آپ جس کا کام کرتے ہیں اسی کام کی آپ تنخواہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اس پر احسان نہیں کرتے، انہوں نے ویسے بڑا گھما کے پوچھا تھا کہ شاید حلال ہو جائے۔ آپ اسی کام کی تنخواہ اور اجرت جو لیتے ہیں، حکومت سے جو تنخواہ لیتے ہیں، آپ نے جو کام کیا ہے آپ اسی کام کی اجرت لیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اگر وہ تحفہ بھی دے تو وہ آپ پر حرام ہے، اگر وہ تحفہ دیتا ہے تو وہ بیت المال میں جائے گا۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے گورنر تشریف لائے بیت المال کا سامان لے کر، انہوں نے بیت المال کا سامان جمع کرایا، کچھ الگ کر لیا، تو انہوں نے پوچھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہ یہ الگ کیوں؟ فرمایا یا امیر یہ میرا ہے، آپ کا کیا ہے؟ لوگوں نے مجھے تحفہ دیا۔ انہوں نے فرمایا اگر تم وہاں گورنر نہ ہوتے
ذاتی حیثیت میں جاتے لوگ تحفہ دیتے کہ نہیں، فرمایا یہ تمہارا نہیں، یہ سرکاری گورنر کا ہے، بیت المال میں سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ اگر پولیس میں، عدالت میں، عدلیہ میں نہ ہو تو آپ اس کا کام کر سکتے؟ سوال ہی پیدا نہیں نہیں ہوتا. کر سکتے تو اس وہ آپ کو ملازمت کیسا کی آپ تنخواہ لیتے، بالکل لہذا یہ حرام ہے. بالکل صحیح ہے. بالکل گھما پھرا کے بھی یہ حلال نہیں ہوگا، یہ حرام کا حرام ہی رہا. اچھا، انہی کا دوسرا سوال ہے کہ جس ملک میں لا قانونیت اور ناانصافی ہو وہاں اپنا حق لینے کے لیے مجبوراً رشوت دی جا سکتی ہے؟ یہ فیصلہ علماء بر صغیر کا ہے ٹھیک ہے. کہ آپ کا حق بنتا ہے. مثلا ایک آدمی کی پینشن بنتی ہے، اب وہ ڈاکخانے والے کہتے ہیں جی 500 روپے دو تو تمہاری 6 مہینے کی پینشن باقی ابھی دے دیں گے، نہیں تو پھر آتے رہو 6-7 مہینے چلتے رہو. ٹھیک ہے. تو یہ رشوت نہیں، یہ ڈاکہ ہے. ٹھیک ہے. رشوت لینے والا ڈاکہ کر رہا ہے، صحیح دینے والا لٹ رہا ہے. صحیح. یہ رشوت نہیں، یہ ڈاکہ ہے. تو ڈاکے کا کیا جواز ہوتا ہے؟ اب ایک آدمی لٹ جاتا ہے، ڈاکو لوٹ لیتے ہیں. تو رشوت کسی ایسے کام کی کہ رشوت جو بنتی ہے کہ جو آپ کا حق نہیں نہیں ہے، بنتا، وہ بالکل لینے کے لیے آپ سفارش کراتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، یا کوئی کسی طرح کا انفلوئنس استعمال، سارا رشوت. ٹھیک ہے. بالکل صحیح. جو آپ کا حق نہیں ہے. آپ کا حق بنتا ہے، وہ کوئی نہیں دے رہا کہ اتنے پیسے دو گے تو دوں گا، تو وہ پیسے مجبوراً دے دو. وہ ڈاکہ ہے، وہ ڈاکو ہے، آپ سے پیسے چھین رہا. وہ رشوت کے وہ زمرے میں نہیں رشوت آتا. میں، وہ ڈاکے میں آتا ہے. محمد جاوید اقبال ہے ننکانہ سے. کیا عورت کسی مرد کے سامنے لیکچر دے سکتی ہے؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بچے لیکچر تو نہیں دے سکتی، لیکن اگر وہ عالم ہے، جانتی ہے، تو اس سے مسائل پوچھے جائیں تو بیان کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. جانتی ہے تو تعلیم کر سکتی ہے، مسئلہ بتا سکتی ہے، لیکن محفل سجا کر لیکچر دینا یہ خاتون کے لیے جائز نہیں. لیکن یہ جو عمومی طور پہ کالجز میں یا یونیورسٹیز کے اندر میل بھی ہوتے ہیں، فیمیل بھی ہوتے ہیں نہیں، اسٹوڈنٹس، اس میں اگر الگ الگ ہوں، بچیوں کو بچیاں پڑھائیں، بچوں کو مرد پڑھائیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن کو ایجوکیشن کا کوئی جواز نہیں ہے. خواتین لیکچر دے رہی وہ ہوتی ہیں، جواز نہیں ہے. وہ نہیں بنتا. اس کے نتائج آپ بھگت رہے ہیں نا. بالکل صحیح بات ہے. سب سے زیادہ جرائم جنسی جو ہیں وہ کالجوں اور کالج یونیورسٹیوں میں ہوتے ہیں. یونیورسٹیوں کے اندر، وہ اللہ معاف کرے، وہ تو حالات ہی بہت. محمد رمضان ہیں جی، یہ کہتے ہیں کہ مرد کو دوسری شادی کے لیے شرعاً پہلی بیوی سے اجازت لینی چاہیے. یہ ضروری شرعاً ہے؟ جب اللہ کی اجازت ہے تو پہلی بیوی سے بھی ضرورت نہیں اور کسی سسرال سے بھی نہیں، لیکن اللہ کی شرط بڑی کڑی ہے، وہ سامنے رکھنی چاہیے. صحیح. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ 2 شادیاں کرو، 3 کرو، 4 کر لو، لیکن ان خفتم اللہ تعدلوا، اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، فواحدۃ، پھر ایک ہی پر قناعت کرو. اور عدل یہ ہے کہ 2 بیویاں ہیں تو دونوں کو ایک جیسا لباس، ایک جیسی سہولتیں، ایک جیسے مکان، ایک جیسا گھر، ایک جیسی اپنی صحبت، ساری چیزیں دو، صحیح. دونوں راضی رہیں. تو ٹھیک پھر ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ کو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. تو بیوی اجازت دے بھی دے گی، دے بھی دے، اللہ کی طرف سے کام نہیں اجازت بنے گا نہیں. یہ کیونکہ کوئی اللہ کی نہیں طرف سے کہ اجازت ایک نہیں. نئی شادی کر لی، اگلی بکتی پھرے، اسے پوچھا ہی نہیں اس کا کپڑا جوتا ہے یا نہیں، خرچہ ہے یا نہیں، اس سے پیار بھی نہ کیا، بات بھی نہ کی، کوئی اس کا حق ہی نہ رہا. تو اللہ کی طرف سے ہی ایسی یہ اجازت اللہ نہیں کی ہے. طرف، بالکل اللہ ٹھیک ہے. تعدلوا فواحدہ، اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو ایک ہی شادی پر قناعت کرو. بالکل ٹھیک ہے. بالکل صحیح ہے. اس شرط کو یار پوچھتے ہی کوئی نہیں. یہ قرآن میں موجود ہے. یہ غلط فہمی جو لوگوں کے دلوں میں ہے، یہ دور ہونی قرآن میں چاہیے. موجود بالکل ہے صحیح ہے. کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تمہیں جو عورتیں بھلی لگیں 2 سے نکاح کر لو، 3 سے کر لو، 4 سے دل چاہتا ہے، اچھی لگی ہے، پسند ہے، 4 سے کر لو. لیکن وَإِنْ خِفْتُمْ اللہ تعالی، اگر اس بات کا خطرہ ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، فواحدہ، پھر ایک ہی بیوی. پھر ایک بڑی واضح اور بڑی اس سخت میں شرط ہے. سخت شرط ہے. بالکل اور ٹھیک. عدل یہ ہے کہ دونوں کے پاس سہولیات ایک جیسی ہیں. اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو دونوں کے پاس ہو، آپ کا اچھا گھر ہے تو دونوں کا اچھا گھر ہو، لباس کا سٹینڈرڈ دونوں کا ایک ہو، کھانے کا معیار دونوں کا ایک ہو، آپ دونوں کو وقت دیں. صحیح.
بالکل کسی کو آپ سے شکایت نہ ہو کم از کم. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح. پھر آپ کریں. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے. نہیں ہے. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح. عزیز جی ایک بریک پہ جانا ہے، اور جب اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو پھر دل نہیں چاہتا کہ بریک پہ جائیں، لیکن کیا کریں مجبوری ہے. تو ایک بریک پہ جانا ہے، واپس آتے ہیں تو کچھ اور سوال شامل کرتے ہیں. ناظرین محترم اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 033349555021. اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ کوسچن کے آپشن میں جا کر سرچ کوسچنز کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں. اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پروگرام کا حصہ بن چکا ہے تو آپ متعلقہ پروگرام میں اپنے سوال کا تفصیلی جواب سن سکتے ہیں. بصورت دیگر آپ اپنا سوال ہمیں سینڈ کر دیجئے، ہم اسے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. ناظرین محترم آپ کے تمام بھیجے گئے سوالات اس ویب سائٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں. آپ انہیں نام، شہر یا موضوع کے اعتبار سے کبھی بھی سرچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ میں قرآن کے آپشن میں جا کر حضرت جی کے اردو اور انگلش میں تراجم اور حضرت جی کی پنجابی اور اردو میں بیانیہ تفاسیر سے بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں. ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین محترم آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم ممان صاحب. حضرت جی زہیب ہیں ابو ظبی سے، یہ کہتے ہیں کہ میرا یہ بڑا اہم سوال ہے، اس کا ذرا میں چاہوں گا کہ آپ ڈیٹیل سے جواب دے دیجیے گا، کیونکہ کافی سارے سوالات اس طرح کے آتے ہیں میرے پاس. وہ کہتا ہے ہمارا موبائل فون سیٹ کا کاروبار ہے، میری دکان کا کرایہ 7,500 درہم ہے. ہم لوگ سیکنڈ ہینڈ موبائل ہی زیادہ سیل کرتے ہیں اور پرچیز کرتے ہیں کیونکہ اس میں منافع زیادہ ہوتا ہے. 200 درہم کا سیٹ لے کر ہم 600 درہم میں بیچ دیتے ہیں. کیا یہ درست ہے یا شرعاً منافع حاصل کرنے کے لیے کوئی قیمت مقرر ہے؟ نہیں میرے بھائی، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. آپ ایک چیز خریدتے ہیں، وہ آپ کی مرضی اور بیچنے والے کی اپنی پسند، وہ خوشی سے بیچ جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ چیز آپ کی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ وہ کسی کو مفت دے دیں، خرید قیمت پہ دے دیں، اس سے دگنی قیمت، وہ آپ کی چیز ہے، اگلے نے مرضی سے خریدنی، آپ اسے مجبور نہیں کرتے. لیکن اس میں ایک نقص یہ ہے کہ آپ نے 200 سے خریدی ہے، 600 بیچنے کے لیے کہتے ہیں میں نے 550 درہم کی خریدی ہے، یہ غلط ہے. آپ کو یہ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ سیٹ ہے بھائی، میں نے اتنے میں بیچنا ہے، آپ کو پسند ہے لے لیں، نہیں پسند نہ لیں. بالکل ٹھیک ہے، تو وہ جھوٹ نہ بولیں. صحیح. باقی آپ کا مال ہے، آپ کو مل گیا تو آپ کا ہو گیا، پچھلی بات پیچھے ختم ہو گئی. اب آپ نے بیچنا ہے، آپ کتنے کا بیچتے ہیں یہ آپ کی مرضی. بالکل صحیح. خریدار نے اپنی مرضی سے لینا ہے، اسے آپ مجبور نہیں کر سکتے. لیکن دھوکہ نہ دیں، جھوٹ نہ بولیں، غلط سے اوصاف اس کے نہ کریں. اسے کہیں بھئی آپ دیکھ لو، جانچ لو، اس کی بیٹری بھی دیکھ لو، اس کے فنکشن دیکھ لو، آپ کو پسند آئے تو میں نے اتنے کا دینا. بالکل ٹھیک. پھر تو ٹھیک ہے. یہ ان کا دوسرا سوال تھا اور وہ آپ نے اس کا نہیں، جواب آپ اگر ساتھ جھوٹ بولیں کہ جی میں نے 500 کا لیا وہ آپ نے 150 کا ہے تو یہ غلط ہے. یہ غلط بات ہے. اس میں وہ فنکشن نہیں ہے، آپ کہتے ہیں اس کا یہ فنکشن بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے. آپ کہیں بھئی یہ سیٹ ہے، جو اس میں خوبی خامی ہے دیکھ لو، آپ کے سامنے اتنے کا بیچنا ہے، آپ کو چاہیے تو لے. بالکل ٹھیک ہے. محمد اویس ہیں لالا موسیٰ سے، یہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی دوستوں کو مسجد میں دنیاوی گفتگو کرنے سے منع کرتا ہوں تو وہ جواباً کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تمام دینی و دنیاوی معاملات مسجد میں ہی طے کیے جاتے تھے. برائے مہربانی رہنمائی فرما دیجیے. یہ بات کہتے ہیں یہ دنیا کے مجہول اور بے وقوف ترین لوگ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، ارشاد فرمانا، چپ رہنا سارا دین ہے. بالکل ٹھیک. لہذا جو بات ہوتی تھی سارا دین ہوتا تھا، اسی سے ساری امت دین سیکھ رہی ہے. صحیح.
ہم جو باتیں کرتے ہیں اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے رہیں تو کون منع کرتا ہے؟ کوئی بھی منع نہیں کرے گا. ہم اپنے بکواس کرتے ہیں، مجھے معاف کیجئے گا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. جو کہتے ہیں نا ہماری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہیں، میں یہ کہوں گا کہ ہم بکواس کرتے ہیں. بالکل صحیح. اس سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے برابر جانتے ہیں. ممکن نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا کی بات بھی کرتے تھے تو وہ دین ہوتا تھا. دین ہوتا تھا. بالکل ٹھیک بات. یعنی دنیا میں دین، یہ کام دین میں کس طرح سے ہے، حضور یہ فرماتے تھے. سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ. دنیا نہیں ہوتی تھی، بارگاہ نبوت میں دنیا کو دخل نہیں ہے. صحیح. مسجد نبوی میں نبوت کے وصال کے بعد، حضور کے وصال کے بعد کوئی جرأت نہیں کرتا تھا دنیا کی بات کرنے کی. اور اگر جہاد کی بات ہوتی تھی تو وہ دنیا ہے. ظاہر دین کی بات ہو رہی ہوتی تھی اگر مقدمات کے فیصلے ہوتے تھے تو وہ تو دنیا وہ بھی ہے. دین سکھایا جا رہا تھا. بالکل صحیح بات. وہاں صرف دین کی بات ہوتی تھی. ہم جو کرتے ہیں ہم ذاتی اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں اور یہ حرام ہے. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک. جذبات میں میرے منہ سے نکل گیا، ایسے الفاظ میں کہا نہیں کرتا، لیکن مجھے بڑا دکھ لگا ہے کہ ہم اپنی انحرافات کو وہاں لے جاتے ہیں. وہاں لے جا کے اور ان کی طرح. یہ بڑے ظلم ہے. اللہ زیادتی. اکبر. اگلا سوال کاشف علی ہیں لاہور سے. یہ سوال کئی دفعہ اس پروگرام کے اندر شامل ہو چکا ہے، لیکن تھوڑا سا اس کے اوپر عالم ارواح کیا ہے؟ بچے سادہ سی بات ہے، عالم ارواح وہ ہے جہاں روحیں پیدا ہونے سے پہلے موجود ہیں. یوم الست میں تمام ارواح پیدا فرما دی گئی. صحیح. اب وہ زمین پر آنے سے پہلے جہاں موجود ہیں اس عالم کو عالم ارواح کہتے ہیں. ارواح. بالکل ٹھیک. محمد عمر خلیل، ان کا سوال ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں عوام میں اور اپنے ارد گرد والے لوگوں کے دلوں میں اپنی ذات کے لیے اعتماد اور اعتبار کیسے پیدا کر سکتا ہوں؟ اپنے اندر اللہ پر اعتماد پیدا کریں، لوگ آپ پر اعتماد کریں. آسان سا کلیہ ہے. بالکل صحیح. خرم شہزاد ہیں بیجنگ چائنا سے. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے. بیانیہ تفسیر مکمل ہونے پہ حضرت جی کو مبارکباد. الحمدللہ. میری گزارش ہے کہ دلائل السلوک اور مسائل السلوک میں من کلام الملوک کی شرح کے بعد براہ کرم احیاء العلوم یا فصوص الحکم کی بھی تشریح فرما دیں. یہ فصوص الحکم جو ہے یہ ایسی مشکل کتاب ہے کہ یہ علماء کی سمجھ میں مشکل سے آتی ہے، عوام کے تو پڑھنے کی ہے ہی نہیں. صحیح. اور الحمدللہ ہم نے مشکات شریف کا ترجمہ شروع کر دیا، اللہ کرے یہ مکمل ہو. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ حدیث کا آج کل عام پرچار ہو رہا ہے. سوشل میڈیا پہ روز کوئی نہ کوئی حدیث وہ چڑھا دیتے ہیں، اس کا غلط ترجمہ کر دیتے ہیں، غلط روایات. بعض حدیثیں ہی غلط ہوتی ہیں جو کوٹ کر دیتے ہیں. تو مناسب سمجھا کہ مشکات شریف کا آسان سا ترجمہ، پہلے بہت سے ترجمے ہو چکے ہیں، ترجمہ ہم نے بھی وہی کرنا ہے، صرف یہ ہے کہ اسے سہل اردو میں کر دیں. بالکل صحیح. تاکہ آج کی اردو میں عام آدمی کی سمجھ میں آئے. تو الحمدللہ وہ شروع ہے، آپ دعا کریں اللہ کرے مکمل ہو جائے. بالکل صحیح. اچھا، ان کا آگے یہ کہتے ہیں کہ برائے مہربانی احیاء العلوم میں توحید کے جو 3 درجات بیان ہوئے ہیں ان کی وضاحت فرمائیں. میرے بچے جہاں سے آپ نے درجات پڑھے وہاں ان کی تفصیل بھی ہوگی، وہیں سے پڑھ لیں. صحیح ہے. جہاں انہوں نے احیاء العلوم میں 3 درجات لکھے ہیں، ساتھ تفصیل بھی لکھی ہوگی. ایمان کے 3 ہی درجے ہیں، علم کے 3 درجے ہیں. ایک علم آپ کو دلیل سے ہوتا ہے، ایک آپ کو علم تجربے سے ہوتا ہے، ایک آپ کو قطعی یقین سے ہوتا ہے. یعنی آپ دھواں دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں وہاں آگ ہے، ٹھیک ہے. ایک دلیل ہے نا. بالکل صحیح. ایک آپ وہاں جا کر دیکھتے ہیں یہ آگ لگی ہوئی ہے، ٹھیک یہ ہے. عین الیقین ہو گیا. وہ علم الیقین تھا، ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں آپ کو یقینی علم ہو گیا کہ دھواں اٹھ رہا ہے تو بغیر آگ کے دھواں نہیں اٹھتا، وہاں آگ لگی. بالکل ٹھیک. یہ علم الیقین ہو گیا. دوسرا درجہ ہے کہ آپ خود وہاں جاتے ہیں دیکھتے ہیں آگ لگی ہوئی ہے، یہ عین الیقین ہو گیا کہ آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا. آپ کا ہاتھ جل جاتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آگ ہے، یہ حق الیقین ہے کہ حق ادا ہو گیا، یقین کی کمال کو بات پہنچ گئی. بالکل صحیح.
اسی طرح یہ ایمان کے 3 درجے، توحید کو پہچاننے کے بھی 3 درجے ہیں۔ آپ نے خبر سنی اللہ واحد ہے، ٹھیک، بالکل آپ کو کوئی تجربہ ہوا، آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں یہ سب کچھ اللہ ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا، دوسرا درجہ ہو گیا۔ آپ کو معرفت حق نصیب ہوئی، تجلیات و انوارات نصیب ہوئے، بطفیل نبی کریم آپ کو قرب الہی کی لذت نصیب ہوئی تو حق الیقین ہو گیا۔ بالکل صحیح، وہ ایمان اور طرح کا ہوگا، یہ اور طرح کوئی کا شک ہوگا، نہیں۔ وہ اور طرح، یہ توحید اور طرح کی ہوگی، دوسری اور طرح کی ہوگی، تیسری اور طرح اور طرح کی، بے شک بے شک۔ عزیز جی وہی ہوا کہ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 033349555021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ المرشد.tv کی ویب سائٹ پہ کوسچن کے آپشن میں جا کر سرچ کوسچنز کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں۔ اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پروگرام کا حصہ بن چکا ہے تو آپ متعلقہ پروگرام میں اپنے سوال کا تفصیلی جواب سن سکتے ہیں۔ بصورت دیگر آپ اپنا سوال ہمیں سینڈ کر دیجئے، ہم اسے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ ناظرین محترم، آپ کے تمام بھیجے گئے سوالات اس ویب سائٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ آپ انہیں نام، شہر یا موضوع کے اعتبار سے کبھی بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ میں قرآن کے آپشن میں جا کر حضرت جی کے اردو اور انگلش میں تراجم اور حضرت جی کی پنجابی اور اردو میں بیانیہ تفاسیر سے بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لا